السلام علیکم کلاس، ویلکم بیک ٹو کنیکٹڈ کلاس روم۔ آج ہم بات کریں گے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے بارے میں، اور چیپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس چیپٹر میں 3 جو ہیں کمپیوٹر سائنس کی فیلڈس کو ہم ڈسکس کریں گے، جس میں ہم نے بات کی تھی اے آئی کی، مشین لرننگ کی، اور تھرڈ اور لاسٹ تھا ہمارا کلاؤڈ کمپیوٹنگ۔ تو چلتے ہیں کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اوپر۔ بیفور وی اسٹارٹ دس ٹاپک، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کو شاید ایک مسئلہ فیس کیا ہو آپ لوگوں نے کہ بعض اوقات آپ کا کچھ قیمتی ڈیٹا ہوتا ہے، آپ نے کہیں ٹرپ پہ گئے آپ کہیں، یا کوئی خاندان میں کسی کی شادی تھی، اور آپ کے پاس ایک ویڈیوز اور جو کلپس تھے ان کا ایک ہیوج اماؤنٹ آف ریسورس اکٹھا تھا، یا آپ کے کسی یونیورسٹی یا اسکول کی کوئی پارٹی تھی، اس کی آپ نے کچھ امیجز اور ویڈیوز اپنے پاس سیو کی ہوئی تھی اپنے ہارڈ ڈرائیو میں، اور کیا ہوا کہ آپ کا کمپیوٹر کسی ناگہانی وجہ سے، کوئی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یا کوئی میکینیکل فیلئر کی وجہ سے آپ کی جو ہارڈ ڈرائیو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی، اور آپ کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ فارمیٹ ہو گیا یا ڈسٹرائے ہو گیا۔ تو اس چیز کو کور کرنے کے لیے اور اس طرح کے مسئلے مسائل سے بچنے کے لیے ہمارے پاس ایک جو ٹیکنالوجی اویلیبل ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلاؤڈ کمپیوٹنگ، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اور مزید ایگزامپل اگر ہم بات کی جائے تو فار ایگزامپل آپ ایک بڑے ادارے کو چلا رہے ہیں، اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ ایک اچھا خاصا خرچہ اپنے لوکل سسٹم کی اسٹوریج کو پورا کرتے ہوئے اسی کے اوپر سارا خرچہ کروا دیں۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے بھی ہم کیا کرتے ہیں، کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا سہارا لیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی طرف کہ ہوتی کیا ہے۔ بیسیکلی کلاؤڈ نام سے ظاہر ہے بادل کی طرح جو کہ آسمان کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ دیکھیں زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان کا جو ڈسٹینس ہے یا بادلوں کا وہ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس ٹرم کو جو ہم یوز کرتے ہیں کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنے لوکل سسٹم کے اوپر ڈیٹا کو ایکسیس کریں یا اسٹور کریں یا پروسیس کریں، ہم کیوں نہ ڈیٹا کو کسی دور جگہ کے اوپر بھیج دیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ جو بھی میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ کا جو ڈیٹا لاس ہے ان کیس اگر آپ کی ہارڈ ڈرائیو فیل ہو جاتی ہے یا سسٹم فیل ہو جاتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اسپیسیفک ایگزامپل ہے، اور بھی بہت سارے مقاصد اس کے ہو سکتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے۔ تو چلتے ہیں کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اوپر۔ بیسیکلی ایک ٹیکنالوجی ہے دیٹ ڈیلیورز کمپیوٹنگ سروسز۔ آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں، کلاؤڈ کمپیوٹنگ از اے ٹیکنالوجی، میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں، that delivers computing services over the internet by cloud computing vendors۔ یہاں پہ ایک دو ٹرم بڑی امپورٹنٹ ہیں اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو انٹرنیٹ چاہیے۔ دیکھیں جب میں نے آپ کو بات کی کہ ریموٹلی ڈیٹا کو ہم نے بھیجنا ہے، کسی دور جگہ کے اوپر بھیجنا ہے، تو اٹ مینس کہ ہمیں کنیکٹیوٹی چاہیے ہوگی۔ وہ کنیکٹیوٹی ہمیں انٹرنیٹ کے تھرو ملتی ہے، چاہے وائرڈ ہو چاہے وائرلیس ہو۔ تو یہ ایک لمیٹیشن بھی ہے کہ ان کیس اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے تو آپ کلاؤڈ سروسز کو ایکسیس نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلاؤڈ سروسز پرووائڈ کون کرتا ہے؟ ہم کس طرف ڈیٹا بھیجیں گے؟ آیا جہاں ہم ڈیٹا بھیج رہے ہیں وہ سیف بھی ہے؟ کہیں کسی کرمنل کے ہاتھ تو نہیں ہمارا ڈیٹا چلا جائے گا؟ یا ہمارا ڈیٹا اگر ہم کسی ایسی جگہ پہ بھیجتے ہیں تو ہمارے پاس کیا یقین دہانی ہے کہ وہ ہمارا جو ہے ڈیٹا مس یوز نہیں ہوگا؟ تو ہمارے پاس جو ہیں وہ کلاؤڈ سروسز پرووائڈرز ہوتے ہیں، جن کو ہم وینڈرز بھی کہہ سکتے ہیں۔ وینڈرز کہتے ہیں وہ لوگ جن سے آپ کوئی سامان وغیرہ خریدیں، سپلائرز آپ کہہ سکتے ہیں آسان لفظوں میں۔ دیز سروسز انکلوڈ سرور، اسٹوریج، ڈیٹا بیسز، نیٹ ورکنگ سافٹ ویئر، ETC۔ اس کے اندر بہت ساری سروسز ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو ڈیٹا اسٹوریج کی ایک مثال دی کہ آپ کا فار ایگزامپل ڈیٹا ضائع ہو گیا، وہ اسپیسیفک مثال ہے اسٹوریج کی۔ اوکے، ڈیٹا بیس میں ہے کہ آپ کے پاس فار ایگزامپل تھاؤزنڈز آف امپلائیز کام کرتے ہیں، آپ ایک سینٹرلائز جگہ کے اوپر ڈیٹا بیس لیٹس سپوز مینٹین کی ہوئی ہے ہیڈ آفس میں، اور اس ہیڈ آفس کے اندر آگ لگی ہے۔ اگر وہ ڈیٹا ریکارڈ ضائع ہو جاتا ہے پھر کیا ہوگا؟ کیا کوئی ایسا لائی عمل ہے جس سے ہم ریکوری کر سکیں اپنے تمام امپلائیز کا ریکارڈ؟ تو اس لیے کیا ہے، اس کو بھی ہم کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے تھرو ڈیٹا بیس وہاں سے ایکسیس کر سکتے ہیں، یہ فیسلٹی بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیٹ ورکنگ سافٹ ویئرس، نیٹ ورکنگ جو ہے وہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ملٹیپل ہمارے لیٹس سپوز ہماری ملٹیپل برانچز ہیں، وہ آپریٹ کر رہی ہیں ود ان کنٹری یا ود ان سٹی، تو ہم ان کو بھی آپس میں کنیکٹیوٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں تھرو کلاؤڈ۔ اور سافٹ ویئرس جو ہیں وہ بھی ہم آپریٹ کر سکتے ہیں ڈسٹریبیوٹیڈ فیشن کے اندر یوزنگ کلاؤڈ کمپیوٹنگ۔ اوکے، یہ اس کے کچھ ایگزامپلس تھیں۔ آگے دیکھیں کیا ہے کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ انیبلز بزنسز اینڈ آرگنائزیشنز ٹو ایکسیس ڈیٹا بیسز اینڈ کلاؤڈ اپلیکیشن اوور دی انٹرنیٹ فرام ریموٹ فزیکل سرورس۔ یہ بات دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے لیکن یہ چیز یہاں پہ نہیں ہے۔ ریموٹ فزیکل سرورس کیسے کہتے ہیں؟ ریموٹ کہتے ہیں وہ چیز جو دور ہو، جو آپ کی فزیکل یا لوکل ایریا کے اندر موجود نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریموٹ۔ سرورس کیا ہوں گے؟ دیکھیں جب بھی آپ ڈیٹا اوور دی انٹرنیٹ ایکسیس کرتے ہیں وہ ضرور کسی نہ کسی سرور کے تھرو آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ کسی سرور کے تھرو آ رہا ہے اٹ مینس کہ سرور کہیں نہ کہیں لوکیشن تو رکھتا ہے۔ یہ جو کلاؤڈ سروس پرووائڈرز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس بھی سرورز موجود ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کے سارے ڈیٹا بیس اور یا ریکارڈز یا آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ایکسیس ہوتا ہے اور وہاں پہ سیو ہوتا ہے۔
تو وہیں سے آپ کو انفارمیشن ملتی ہے جب آپ کو ریکوائرڈ ہوتا ہے. اٹ از این الٹرنیٹیو ٹو ان ہاؤس ڈیٹا پروسیسنگ. یہ اس کا کہہ لیں گے الٹرنیٹیو ہے. ان ہاؤس کہتے ہیں ایک گھر کے اندر. اوکے, آپ کے پاس ایک سسٹم موجود ہے جس پہ آپ ڈیٹا اسٹور کر رہے ہیں, آپ نے اس کو فل کر لیا, لیٹس سپوز 1 TB ہارڈ ڈسک, 2 TB ہارڈ ڈسک. آپ کو پاس ڈیٹا اگر مزید بڑھتا جا رہا ہے تو اب آپ اس کو کیسے سیو رکھیں گے؟ تو آپ کے پاس کیا ہے, بار بار خرچہ کرنے کے بجائے آپ کیا کرتے ہیں, کلاؤڈ سروس پرووائڈر سے رابطہ کرتے ہیں. آپ ان سے ایک پیکیج لیتے ہیں کہ مجھے اتنی TBs کا یا بیٹا بائٹس کا مجھے سروسز چاہیے ڈیٹا اسٹوریج کی. تو آپ کیا کرتے ہیں, منتھلی بل چارج کرتے ہیں. آپ نے صرف کیا کرنا ہے, بل پے کرنا ہے اور وہ آپ کو ساری سروس پرووائڈ کریں گے جس کے اندر ڈیٹا کی سیکیورٹی بھی ہوگی اور اسٹوریج اسپیس بھی اویلیبل ہوگا. اوکے, تو ان ہاؤس کا الٹرنیٹیو یعنی اس کا الٹ ہے. ان ہاؤس میں کیا ہے, لوکلی, اور آؤٹ آف دا ہاؤس کیا ہے یا اس کے الٹ جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ ڈیٹا ریموٹلی سیو کر رہے ہیں. بار بار میں بات ریپیٹ کر چکا ہوں. دا انٹرنیٹ بیکمز اے کلاؤڈ اینڈ یوزرس کین ایکسیس اینڈ پروسیس دا ڈیٹا ود اینی ڈیوائس دیٹ کین کنیکٹ ٹو دا انٹرنیٹ اینی ویئر ان دا ورلڈ. میرے پاس موبائل فون تھا یا میرا PC ہے, لیٹ سپوز گھر میں, اس کو میں ہر جگہ لے کے نہیں جا سکتا. اس میں نے اپنا امپورٹنٹ ڈیٹا کلاؤڈ پہ سیو کر دیا. اب لیٹ سپوز میں نے آؤٹ آف کنٹری جانا ہے, کسی فار کانٹیننٹ, تو میں وہاں جا کے بھی اپنے ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتا ہوں. صرف مجھے کیا چاہیے, مجھے اپنی وجہ سے کلاؤڈ ID تھی. لیٹ سپوز ہمارے پاس بہت سارے کلاؤڈ سروس پرووائڈرز ہوتے ہیں. Amazon ویب سروسز ہیں, گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم ہے, GCP جس کو بولتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس مائکروسافٹ ایزیور ہے. تو یہ سارے کیا ہیں, آپ کو کلاؤڈ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اگر آپ نے ان پہ اپنا Gmail اکاؤنٹ, لیٹ سپوز گوگل کی آپ نے کلاؤڈ سروس لی ہوئی ہے, ویسے وہ 15 GB کے قریب فری بھی آپ کو ہر ID کے ساتھ دیتے بھی ہیں. لیٹ سپوز آپ نے اس پہ اپلوڈ کر دیا, آپ کسی اور کنٹری گئے, وہاں جا کے آپ نے کسی اور ڈیوائس کے اوپر لاگ ان کی اپنی وہی ID, اور آپ اسی ID کے تھرو کلاؤڈ سروس کو لاگ ان کر کے وہاں سے اپنا وہی ڈیٹا موجود پائیں گے اور وہاں پہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے, بجائے اس کے کہ آپ اپنے ساتھ اپنا PC اٹھا کے لے کے پھرتے رہیں. اوکے, تو یہ اس کی ایک بڑی زبردست قسم کی اپلیکیشن ہے. تو یہاں پہ وہی بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں کہیں سے بھی اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. آگے امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہمارا. آئی ہوپ کہ آپ کو انٹروڈکشن اور ڈسکرپشن سمجھ آ چکی ہوگی. تو کلاؤڈ کے آپ کے یہاں پہ نا ڈائیگرام بھی بنی ہوئی ہے, ایک بادل بنایا ہوا ہے, اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے جس میں شو کیا جا رہا ہے کہ سرور, اسٹوریج, موبائل ایپلیکیشنز اینڈ ڈیٹا بیس, یہ سارے کلاؤڈ سروسز کی کلاؤڈ کی سروسز ہیں. نیچے جو ہمارے پاس آج جو ٹائپس ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. فرسٹ ہے ہمارے پاس پرائیویٹ کلاؤڈ, سیکنڈ ہے پبلک کلاؤڈ, اور تھرڈ ہے ہائبرڈ کلاؤڈ. نام سے ہی ظاہر ہے یہ ہوتے کیا ہیں, میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں. پرائیویٹ کلاؤڈ بیسیکلی, پرائیویٹ کہتے ہیں ذاتی چیز کو, ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہے کہ میں نے لیٹ سپوز کلاؤڈ سروس پرووائڈر سے ایک پرائیویٹ کلاؤڈ سروسز ان سے لے لی. اب اس میں ہوگا کیا, تمام کا تمام کنٹرول میرے ہاتھ میں ہوگا. اب یہ کیا ہے کہ میں اس کو ذاتی استعمال کر یوز کر سکتا ہوں. لیٹ سپوز میں ایک بزنس رن کر رہا ہوں اور مجھے اپنے ذاتی کام کے لیے, اس بزنس کے لیے مجھے پرائیویٹ سروسز چاہیے. پرائیویٹ سے مراد کیا ہوگا, باہر سے کوئی اس کو ایکسیس نہیں کر سکے گا. ود ان دی بزنس یا ود ان دی جو میری برانچز ہوں گی بزنس کی جہاں جہاں آپریٹ کر رہی ہیں, وہ سارے آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں کیا ہوگا, تمام کنٹرول میرے پاس ہوگا, بہتر سیکیورٹی ہوگی اور کانفیڈینشیلٹی کا عنصر اس کے اندر پایا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہمارا پبلک کلاؤڈ ہے, پبلک میں کیا ہوگا کہ اوپن ہے سب کے لیے, جو بھی چاہے خرید سکتا ہے. لیٹ سپوز میں ایک کلاؤڈ سروس پرووائڈر ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں اوپن ہے سب کے لیے, کوئی بھی آ کے میرے سے سروس لے سکتا ہے. پیکیجز کے حساب سے میں نے ڈویژن کی ہوئی ہے, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جتنا آپ پے کریں گے اس حساب سے آپ کو سروس فراہم کی جاتی ہے. تو کیا ہوگا, ایک کوئی بزنس میرے سے رابطہ کر رہا ہے تو میں اس کو بھی سروس پرووائڈ کروں. آپ کو چاہیے اپنی ذاتی استعمال کے لیے کچھ اسپیس, تو وہ میں آپ کو بھی پرووائڈ کر رہا ہوں. اس طرح وہ کیا ہوتا ہے کہ پورا سرور جتنا اس کی ریسورسز اویلیبل ہیں وہ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر ہو جاتی ہیں, مختلف بزنس اینٹیز کے ساتھ. اٹس جسٹ لائک این اوپن شاپ. آپ جاتے ہیں, ہر بندے کو شاپ والا کیا ہے, شاپ کیپر سروس پرووائڈ کرتا ہے. جب آپ شاپنگ مال کی مثال لے لیں, اسی طرح کیا ہوگا پرائیویٹ جو پبلک کلاؤڈ ہے, پبلک کلاؤڈ میں کیا ہوگا, تمام لوگ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں, اپنی پرٹیکولر اسپیس کے اندر رہتے ہوئے وہاں سے سروسز لے سکتے ہیں. اس قسم کا شیئرڈ اسٹوریج مل جاتی ہے آپ کو. اس کے بعد جو ہائبرڈ کلاؤڈ ہے, ہائبرڈ کیا ہے, وہ دونوں کا ہی آپ سمجھ لیں کہ کمبینیشن ہے. اس میں پبلک کی بھی فیسلٹی ہوتی ہے, پرائیویٹ کی بھی فیسلٹی ہوتی ہے. اگر وہی بات میں شاپ کی مثال دے دوں, لیٹ سپوز میں اگر آپ کو سروس پرووائڈ کر رہا ہوں, اس میں میرے پاس اگر لیٹ سپوز میں نے ایک سرور لیا ہوا ہے, اس میں خاص اسپیس رکھ دیتا ہوں پرائیویٹ اس کے لیے, پرائیویٹ سروسز کے لیے, اور ایک خاص اسپیس رکھ دیتا ہوں میں پبلک لوگوں کے لیے. یعنی تمام لوگوں کے لیے پبلک ایریا بھی موجود ہے اور پرائیویٹ بھی. اوکے, لیٹ سپوز اگر آپ کو بھی بینک میں جانے کا اتفاق ہوا ہو, تو وہاں پہ آپ کے پاس بہت سارے کسٹمرز آتے ہیں, کوئی بل جمع کروانے آ رہا ہوتا ہے, اور کچھ جو ہیں وہ کیش ڈپازٹ کرانے آ رہے ہوتے ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ کیش وڈرا کرانے آ رہے ہوتے ہیں تھرو چیک. تو اس میں ایک کاؤنٹر بعض اوقات اسپیئر بھی ہوتا ہے, اور یا اگر کوئی پریمیم کسٹمر آ جائے
یعنی ان کا جو ذاتی کسٹمر ہوتا ہے جس کا اچھا خاصا ڈپازٹ پڑا ہوا ہے تو اس کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں. سیم گوز ود دا ہائبرڈ کلاؤڈ. تو اس میں ہائبرڈ کلاؤڈ میں کیا آپ کے پاس ڈیزگنیٹڈ اسپیس ہوتی ہے, سروسز ہوتے ہیں جو کہ ہائی پرائورٹی کے اوپر پرائیویٹلی جو ہے وہ ڈاٹا ایکسیس کر سکتے ہیں, ان لوگوں کے لیے ہے وہ اویلیبل جو پرائیویٹ کلاؤڈ کی سروس لے رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ کے پاس پبلک اسپیس ہے تو وہ ہو سکتا ہے وائڈ اینڈ اوپن ہو سب کے لیے. تو اس طرح ہے کہ ہم ایک ہی کلاؤڈ کو دونوں مقصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں. گاٹ اٹ. لیکن یاد رکھیے گا جو پرائیویٹ کلاؤڈ ہے وہ جو ڈیزگنیٹڈ اسپیس ہوگی اس کو اوپن جو ہمارا پبلک اسپیس ہے پبلک کلاؤڈ وہ وہاں پہ ایکسیس نہیں کر سکتا. یہ ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر بیک گراؤنڈ پہ رن کرتا ہے. ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے کیونکہ آپ کے سلیبس کا ایسا نہیں ہے, ورنہ ہم ڈیپلی اس کے اوپر آپ خود ہی بھی ہے ایکسپلور کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا. پرائیویٹ ذاتی کلاؤڈ ہوتا ہے, پبلک تمام لوگوں کے لیے ہوتا ہے, ہر کوئی اس کو ایکسیس کر سکتا ہے. ہائبرڈ جو ہے دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے. ٹیسٹ کی طرف بھی جاتے ہیں, دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا. پبلک کلاؤڈ یہ کون سا ماڈل ہے؟ اٹس اے کمپیوٹنگ کلاؤڈ کمپیوٹنگ ماڈل. ڈیفینیشن ہے ان وچ ریسورسز آر اونڈ اینڈ آپریٹڈ بائی اے کلاؤڈ سروس پرووائڈر. یہ دیکھیں جو ہمیں کلاؤڈ سروس پرووائڈ کر رہا ہے یعنی کوئی بھی کمپنی ہے, جی سی پی ہے, AWS ہے, مائکروسافٹ ہے, انسٹیڈ آف بینگ انسٹالڈ ان ہاؤس اور لوکل ڈیوائسز. یاد رکھیں پبلک کی بات ہو رہی ہے. پبلک میں نے کہا ہے وہ تمام اختیار کمپنی کے پاس ہوتا ہے, آپ کے پاس نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس اختیار ہے, آپ کا ذاتی کلاؤڈ ہے تو وہ پرائیویٹ بنے گا. ہم بات کریں پبلک کی. تو پبلک میں کیا تمام ریسورسز اون اور آپریٹ کون کرتا ہے؟ کلاؤڈ سروس پرووائڈر. میں اس کو CSP کر لیتا ہوں, چلیے کلاؤڈ سروس پرووائڈر شارٹ کرتی ہے. تو کیا ہوا بجائے اس کے کہ آپ اپنے پاس انسٹال کریں لوکل ڈیوائسز پہ, آپ نے سروسز لے لی سمپل جس طرح کلاؤڈ کی ڈیفینیشن تھی, یہاں پہ پبلک ہو گیا. دا ریسورسز دیٹ آر ڈیلیورڈ ٹو بزنسز اینڈ آرگنائزیشن اوور دا انٹرنیٹ انکلوڈ سرور, سافٹ ویئر اینڈ اسٹوریج. ہم نے پیچھے بات کر لی, دوبارہ رپیٹ ہوگی. دیز ریسورسز آر مینیجڈ اینڈ مینٹین بائی کلاؤڈ سروس پرووائڈرز. ابھی ہم نے بات اوپر کر لی ہے. پبلک کلاؤڈ پرووائڈز ہائی اسپیڈ کنیکٹیوٹی. اس کے ایڈوانٹیجز ہیں ٹو انشور ریپڈ ایکسیس ٹو اپلیکیشن اینڈ ڈیٹا. تو اس کے 2 فائدے بھی ہو گئے. گاٹ اٹ. اتنی اس میں کوئی زیادہ خاص بات نہیں تھی, وہی بات جو میں آپ کو بتا چکا ہوں. نیکسٹ موو کرتے ہیں ہم پرائیویٹ کلاؤڈ کے اوپر. اب یہ کون سا ماڈل ہے؟ ریسورسز آر اونڈ بائی اینڈ یوز انسائڈ اے سنگل آرگنائزیشن. دیکھیں ایک ہی ادارے کے اندر, میں نے ابھی آپ کو بتایا ایک ادارے کے اندر یہ کام کرتا ہے. جبکہ پبلک میں کیا تھا, وہ جو ہمارا کلاؤڈ سروس پرووائڈر تھا ہر چیز اس کے اختیار میں تھی. یہاں پہ اس کے اختیار میں نہیں ہوگی, ہم نے ان سے لے لی, اب ہمارے پاس تمام کنٹرول ہے اس کا. اوکے, ایک ادارے میں یوز کر سکتے. ان ادر ورڈس دوسرے الفاظ میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ از ڈیڈیکیٹڈ ٹو اے سنگل آرگنائزیشن. یہ بھی بات آ گئی, مخصوص کر دی جاتی ہے ایک ادارے کے لیے. دا یوزر آرگنائزیشن یعنی جو ادارہ اس کو خریدتا ہے از رسپانسبل فار دا آپریشن اینڈ مینٹیننس آف انفراسٹرکچر. اب وہ جو ہم نے بات کی تھی نیٹ ورک کی, سافٹ ویئر کی اور اسٹوریج کی, ڈیٹا بیس کی جو ہمیں سروسز کے اندر مل رہی ہیں, وہ تمام اب کس کی ذمہ داری ہے؟ اس شخص کی یا اس ادارے کی جس نے اس پرائیویٹ کلاؤڈ کو اون کیا ہوا ہے. پہلے وہ سارا کون کر رہا تھا پبلک میں؟ جو کلاؤڈ سروس پرووائڈر ہے, جو کمپنی ہے جو پرووائڈ کرتی ہے سروسز. لیکن پرائیویٹ میں کیا ہے, وہ تمام اختیار آپ کو دیتی ہیں, آپ جانیں آپ کا کام جانیں. اوکے, تو یہ اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہے. پرائیویٹ کلاؤڈ سولوشن پرووائڈز مور کنٹرول اوور سرورز اینڈ کمپیوٹر نیٹ ورک. اس میں آپ ظاہری بات ہے پرائیویٹ ہے تو زیادہ کنٹرول کس کے اوپر ہے؟ آپ کے پاس ہے. پرائیویٹ جس نے وہ خریدا ہوا ہے, جس ادارے نے جس بزنس نے خریدا ہوا ہے. تو اس میں ڈفرینس بھی آ سکتے ہیں. آپ ڈیفینیشن کر دیجیے گا, اس کے بعد بتا دیجیے گا کہ ریسورسز کس کے اختیار میں ہوتے ہیں. پبلک میں کمپنی کے پاس ہوتے ہیں, کلاؤڈ سروس پرووائڈر کے پاس, جبکہ پرائیویٹ میں اس بزنس اینٹی کے پاس ہوتے ہیں. جو ڈفرینس ہو جائیں گے بس اتنا بھی سمپل ہے. ایگزامپل دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. نیکسٹ ہائبرڈ ہے, اس پہ زیادہ ڈیٹیل نہیں لکھی ہوئی, میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ پبلک اور پرائیویٹ کی کمبینیشن سے بنتا ہے, جس میں جو ہے ڈیٹا اور اپلیکیشن آپس میں کلاؤڈ اور پبلک دونوں جو انفراسٹرکچر ہیں. لیٹس سپوز میں نے پہلے اکٹھے کی مثال دی تھی, ایک کلاؤڈ جو ہے وہ پبلک آپریٹ ہو رہا ہے, ایک پرائیویٹ آپریٹ ہو رہا ہے, تو آپس میں بھی اپلیکیشن جو ڈیٹا انٹریکٹ کر سکتے ہیں اگر وہ ہائبرڈ کلاؤڈ ماڈل ہم یوز کر رہے ہیں. تو یہ اس کی ایک اپلیکیشن ہے. اوکے, تو یہاں پہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کنکلوڈ ہوتا ہے. چیپٹر جو ہے اختتام پذیر ہوا. اس چیپٹر کے اندر ہم نے AI کو دیکھا, مشین لرننگ کو دیکھا, AI مشین لرننگ کا کمپیریزن میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد ہم نے سپروائز اور ان سپروائز لرننگ کو کمپیئر کیا, ان کو سمجھا. اس کے بعد ہم نے اپلیکیشنز دیکھی AI کی, اس کی ڈومینز دیکھی, ایریاز دیکھے, کچھ ہم نے اپلیکیشنز اس کا ایڈوانٹیجز اور کچھ لمیٹیشنز دیکھی, اور لاسٹلی ہم نے اس چیپٹر کو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کرنے کے بعد کنکلوڈ کر دیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا MCQs اور شارٹ کوسچن کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.